بسم اللہ مالک نبی عزت وقت رزق سے اضافہ فرمائے میرا خالق میرا مالک انہوں نے مرحومین دے درجات بلند فرمائے میرا خالق میرا مالک والے ساڑھے مرحومین دے درجات بلند فرمائے جتنے حسین بادشاہ جماعت میں اکٹھے ہو کے بیٹھے مالک نہ سارا اتنا وسیع رزق عطا فرمائے جتنا سے مدرہ چپائے لکھت کروڑا بھی کو دعا سارے بلند آواز کلامینا کہ میرا خالق میرا مالک ساڑھے حضرت وارث حجت القائم ولی الاسر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے جلد ظہور فرما یا اللہ میری نوکری تو بھیجا نواز کی طرح پہلا پہلا مصرع تلاوت کی پہ ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلتے رہے مجھے بندے صرف سے ہلائے شاید کے سمجھا کے بڑھنے سمجھا بھائی ان سے بولنا سمجھ میری منت کے حسین بادشاہ نے ذکر ہے ذات پسند بڑھ کے نہیں آنا ذکر پسند بڑھ کے آنا بڑی تو نیند راز ہوگی چلو جیسے بندیاں کو شاید کوئی بات سمجھ گیا بڑے سمجھنے چھوئی کمی میرے سمجھانے چھوئی کمی میں ایک دفعہ مشورہ بھیجا تب لفظ دینا تاکہ حسین بادشاہ نے ہر بات میں جیسے ہے اس میری گل قیام کرتے ہیں میں کہہ رہی ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلتے رہے اس میں بھائی جو میرے کردار ہے جن الفاظ کا بھیا ہے ہواؤں کے تیر توجہ نہ تعلیمات دوسرے بندے یہ دوسرے مصرے تھے پہلے حلال والے تو ہے کہ آپ
ڈھیر ساری دعاواں فرما دیا جی توجہ دا طالبہ ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ جلتے شاباش یہ بیان بڑی شیعہ قوم کا شاباش میرا دل چاہتا ہے اگلے مصرے عباس مولا دی عزت عظمت تلاوت کرام پہلے حلالی موالی تو رہے کہ آخری حلالی موالی کا توجہ دا طالبہ بھائی جان نوکر کی بات روزن کرے آئے کہ نوکر نے حق کے ڈھیر ساری دعاواں فرما دے آجے ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ بولو بھائی مگر حسین کے سارے چراغ مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کاٹنے والے تھے ہاتھ ملتے جب اس نے ہاتھ ہٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کاٹنے والے تھے بڑی ذکر بہت مہربانی مالک عزت وقت اس کے اضافہ سوائے لمحہ جو میں کربلا دے دنیا کا کوئی نہ جتھے پیر ہوئے اٹھے خیر مالک کی ستا اضافہ مالک تاڑے کو سچ میں زندگی میں کر جاتے ہیں میں نے کیا جو دھوپ میں ماتم حسین کا ذہن ایک شعر تلاوت کر رہا ہوں میں نے کیا جو دھوپ میں ماتم حسین کا سائے میں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ جل گئے میں نے کیا جو دھوپ میں ماتم حسین کا قسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر قسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تو نجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر تو جسموں کا حاکم وہ زینوں کا ولی ہے تو معاویہ زادہ ہے وہ حسین ابن علی ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت بیان ہے میں نے کیا جو دھوپ میں ماتم حسین کا سائے میں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ جلتے ہیں اچھا سرائکی زبان میں چار مصرے کہنے کا دل بن گئے چلو اردو اتنا خوبصورت اس نے استعمال کی تھا یہ میرے لکھے نہیں چاہتے صفدر کربلائی صاحب بڑے خوبصورت شعر مالک علی اس کا جیلا وہ لکھتے ہیں علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے فیصلہ آباد کی دھرتی میں حسین بادشاہ نے بات میں اکٹھے ہو کے بیٹھے اور علی بادشاہ کی عزت حکومت ہے مصری یاسر بادشاہ نے ممبر رسول سے کھڑا ہو کے تلاوت کرے تھے مات میں چپ کر کے بیٹھے ہو نہیں سکتا خوشامد کرنے والا اپنا اعلان کی جڑا ممبر رسول سے کھڑا ہو کے کرے وہ ڈبل لان کیا تھوڑا ویسے بھی آنے سوال بہت بلند ہے توجہ طالبہ کو لکھتے ہیں علی کی گلی دے وچ کھڑا ہے
یہ دل تسلی دے وچ کھڑا ہے لاہور علی ملک کا سینٹ کلم عطا کیتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک قصیدہ اپنا لکھیا ہوا بالکل نواں پڑھیے صفین کا میدان یہ پہلی جنگ ہے جن علی دے 18 پتر موجود ہیں علی فرمایا ہے نا عباس میرا عباس کتنے انج بابے دے کول آئے جی دل دل شیر فاتحہ نواز علی بادشاہ نے کھڑی پائے بابے نے کہا کہ آپ جوڑ کر بابا جان پتر حاصل علی پتر کا متھا چومے تو مسکرا کے فرمایا عباس آج میں علی کا دل تیری تھوڑی جی جنگ دیکھا عباس آج میں علی کا دل تیری تھوڑی جی جنگ دیکھا بہت لمبا واقعہ سارے جان دو بات کو مختصر کرتے ہیں سیدھے بات یاد رکھنے کی سرکاری وفا گھوڑے کی زیر کے سوال عباس مولا گھوڑے کی زیر کے سوال کے نام تلوار میں آنا چھپر کی انجا اپنی تلوار اپنی انکھاں کے سامنے کی کہ عباس مولا نے بھائی جان اپنی تلوار کے نام جڑی گل کی تھی سنام اجازت ہے سارے سرکاری وفا ایک تلوار کو سامنے کی کہ گل کری گل ہاں تلوار میری میدان دے وچ عباس مولا ایک تلوار کو سامنے کیتا ہے تلوار کو سامنے کر کے گل کری آکھیے تلوار میری جنت دے دو شہزادیاں میرے ہر ایک بار تے ناز ہوئے شاباش شاباش جنت دے دو شہزادیاں میرے ہر ایک بار
رکھی بڑے جماہول میدان دے وچ اسمان وی جھک جھک کے ویکھے عباس والا نے تلوار کے نال جڑی گل کیتی ہے تلوار نوں سامنے کیتا نشان توجہ تلوار نوں سامنے کیتا تے گل کری آکھی فرمایا تلوار یاد رکھی بڑے جماہول میدان دے وچ اسمان وچ جھک جھک کے ویکھے چلی جتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے چلی جتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے ویکھے اگلی گل اس تو اگلی گل اور بھی خوبصورت کی تھی مولا نے چلی جتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے ویکھے چہرہ رکھتا تے محفل جلالے مرتضی عباس مولا کی تلوار نے گل سنتا رہی لیکن پھر ماحول کیسا بن گیا منظر کیسا بن گیا تلوار بالآخر بھول پئی میرا کتنا بخت نرالا ہے فیصلہ دادا لے اگلے مسئلے پہ حسین کے موت کتنا چھڑ گئی بات ہے پھر ماحول کیسا بن گیا منظر کیسا بن گیا تلوار بالآخر بھول پئی میرا کتنا بخت نرالا ہے میرے نال یو خود پیا بولنا ہے جب سی علما والا ہے میرے بعد بھی اسے تارس کے محتاج نہیں بھائی تک یہ باز کیا مسا مالک سفر بے خطر کرتا ہوں اور میرا بڑا پیارا بھی ہے بھائی سلطان مدہ خان تنویر عباس سے خانہ سے مالک کی ضرورت کرس کے جو اضافہ فرماوے ماحول کیسا بن گیا بھائی جان منظر کیسا بن گیا تلوار بالآخر بھول پئی میرا کتنا وقت نرالا ہے ذاتی دست بولتا نہیں نہ پڑتا پھر تلوار بالآخر بھول پئی میرا کتنا وقت نرالا ہے میرے نال خود پیا بولنا ہے جیڑا پرسی علما والا ہے اگلی گل عباس مولا کی تلوار نے بڑی خوبصورت کی تھی میرے نال خود پیا بولنا ہے جیڑا پرسی علما والا ہے
پیا بول دائے جڑا جلسی علمہ والا او مینوں فکر دمان ہے اس گل دا سہارا دیا اس دے ہاتھ وچ ہاں ات ڈھیر لگن گے لاشاں دے اج میں عباس دے ہاتھ وچ ہاں میرے بختاں دی حد کوئی نہیں اج میرے پہلی بات بھائی جان اگلی بات زیادہ وزن رکھتی ہوئی میرے معیار کو میری سوچ کو میرے کار کو غلام دو دنوں سے استقبال کر دیتا ہے میں تھوڑی ترازیاں شالا پارنا اور علی ملکہ سین راضی ہوئے میں چھوڑی چاہتے ہوں آپ کیا کرنا جتنے بھی کھلوتے بیٹھے ہوئے بردے جماعہ بھیڑا سنیے جتنے بھی آئے حسین بادشاہ کی طرح مالک اس سال مظلوم کربلا کی زواری نصیب فرماوے جنہیں میرے عباس مولا نے تلوار نکالا تھی میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو ہاتھ کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا تلوار نکال عباس مولا نے گھوڑے نے سوڑ لی عباس مولا نے رحمان بھائی نبی مراد بھائی تنویر توجہ بتالی باپ جنہیں میرے تلوار نکالا تھی آج میرے تو ہاتھ کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا تلوار نکال عباس مولا نے گھوڑے نے سوڑ لی عباس کا گھوڑا عباس کا رہوار اپنی زبان اچھ بول کے بھائی جان توجہ اپنی زبان اچھ بول کے تلوار کو مخاطبوں کے گھر کر یاد رہے تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نرالی ہے یا سباب چھڑکی دی محنت کلم الفاظ انتہائی پریشان ہو جا سکتا وجہ طالبہ عباس مولا نے گھوڑے نے تلوار نکال سنیے عباس مولا کا رہوار عباس مولا کا گھوڑا توجہ میرے پاس رہے بھئی عباس مولا کا گھوڑا مولا کا ایک اور بہترین مدد خان تشریف لائے گئے میں اپنی نوکری بالکل مکمل پیا کرے گا ویکھیا جی میرے پاس جڑے دل تلوار میں گل رکھی ہے اج میرے تو ود کوئی نہیں میرے بختہ بھی حال کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا تلوار دی گل عباس مولا کے گھوڑے نے سن لی عباس کا گھوڑا اپنی زبان وچ بول کے تلوار کو مخاطبوں کے گل کر یاد رہی تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نرالی مینوں رزق او بی بی بھیج دیے جو اسی پالن والی حسین جنہی مرد عزت قسم بھائی جان کسے پاسے جوان ازادار کی جوتی بھی خان لگا بھی نہیں لیکن جو کچھ لاہور علی ملکہ سینس حقیق کے دان کیتا ہے توجہ دا طالبہ سارا پنڈال اپنے پیروں میں کھڑا ہو کے ساری رات بابا مرزا ندیم صاحب کرتا رہے انہاں دی دان کا وزن گھٹ ہو سی تواڈے لاکر دی پڑھی لکھی 17 مصریاں دا وزن زیادہ ہو سی عباس کا گھوڑا عباس کا گھوڑا عباس کا گھوڑا اپنی زبان وچ بول کے تلوار کو مخاطبوں کے گھر کر یاد رہے تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نرالی مینوں رزق او بی بی بھیج دیے جو اسی پالن والی مینوں رزق او بی بی بھیج دیے جو اسی پالن والی دشمن دے سا جاواں
میدان داخل ہو گئی میدان جنگ کرنے واسطے تو پہلے اپنا تعارف کروے گا بعد جنگ کرتا پڑھے لکھے چہرے میرے ساتھ تشریف فرماؤ کتابیں پڑھنے والے چہرے کو نہیں گزار رہے یہ بھی گل ہے کہ پہلا اپنا تعارف کروے گا پھر جنگ لڑتا پہلے تعارف کروے گا پھر جنگ لڑتا پہلے تعارف کروے گا پھر جنگ لڑتا ایک سپاہی کمیونی فوج جو ایک سپاہی آیا عباس مولا کو بولا گیا اپنا تعارف کروا تو کون ہے عباس مولا کے چہرے پہ جلال آیا گھوڑے کی زیر کو بلندوں کی کمیونی فوج دیا کہ جائے پا کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمائے میرا تعارف سننا چاہتے ہو میں کون آؤ تو ہمیں دسا عباس مولا کل کلیا کریں اللہ دے ہتھاں دا ہتھ ہاں چہرہ حسین صاحب میں زندہ باد یا علی اکبر ہمارے زندہ باد 1272 راضی اور مار صاحب فتح راضی ہوئے عباس مولا گھوڑے نزید تو بلندوں کے کمینی فوج دیا کے جگ پا کے گل کریا دے اللہ دے ہتھاں دا ہتھاں چہرہ خدا دے چہرے دا شبیر نے مینوں آکھیا اے منظر دہراواں خیبر دا شبیر نے مینوں آکھیا اے منظر دہراواں خیبر دا شبیر نے مینوں آکھیا اے منظر دہراواں خیبر دا بس میں ہوں کسی کے مجھے پالے کے یہ میں خود موت کا موت کو ڈالے کے یہ میں ہوں یہ تلوار بادشاہ کی آواز بادشاہ کی رہتی ہے کچھ بھیج نہیں طاقتے روحوں کے قفس میں یہ کام نہیں ہے بند کر موت کے بس میں شبیر کا نانا کیا ہے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا بولو یاد رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے
میری زندگی کو نہیں تھی. ایک مشرا میری زندگی کو نہیں ہے. بس یہی سوچ کے صرف یزدان کو زیبا ہے تیری نعت لکھے. صرف یزدان کو زیبا ہے تیری نعت. میرے مولا نے عزت عظمت نے آواز بلند سمجھا. خود آپ کو اتنا دوبارہ پڑھیے سارے نا پروگرام ہاتھ اٹھا والی والا بولے اے نبیاں سارے آج تو ہے جدا مصطفیٰ نبیاں سارے آج تو ہے جدا مصطفیٰ نبیاں سارے آج تو ہے جدا مصطفیٰ نبیاں سارے آج تو ہے جدا مصطفیٰ. قرآن دے وچ یاسین قرآن دے وچ یاسین ہو گیا تو اتنا حسین کے عاشق ہو گیا تیرا خدا مصطفیٰ. توجہ کرے بھائی جان بیٹھے جی قرآن دے وچ یاسین میں نبی کو بات خود آپ اتنا حسین کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ. اس شیر کی ترتیب الفاظ کی سیٹنگ دیکھے نوکر کی نوکری پسند آ جائے کہ نوکر نے آج کے ڈھیر ساری نوازوں فرما جائے کہ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر زمین دے جا میرے حبیب کو آج اللہ پہ آئی آج عرشہ دے آوے. سرکار جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے تحریر محمد بھیجن بڑی عقیدت نال تحریر محمد نال اپنے ملکوتی پرام ماس کیتا. اللہ کا پیغام سرکار محمد مصطفیٰ تک پہنچایا. سرکار محمد مصطفیٰ کو پیغام مل گیا. زمین کو سفر کرتے کرتے اپنے مقام سے فیصل آباد کی دھرتی کا غیرت مانتے اپنی مجمع کے نام مصریاں تھے. اس گل پہ ہر مکمل توجہ طالبہ. زمین کو سفر کرتے کرتے اپنے مقام سے پردے دے اندر توحید پردے دے باہر نبوت رسالت پردے دے اندر توحید پردے دے باہر نبوت رسالت. کچھ بچے صرف سر ہلا دیتا ہے شاید میں بات کو سمجھا کے پڑھ نہیں سکیا بڑے سمجھانے سے کوئی کمی نہیں میرے سمجھانے سے میرا ایک چلو میں بات آسان کر کے آپ دے ماں ان کیوں نہ کہ بھائی جان پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر معشوق عاشق اور معشوق کے درمیان گلا باتاں ہونے لگ پیا. پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے معشوق کے پاس ویکھ ویکھ کے
अंदरों आवाज करी दिखती है गल करी आखिए सुना बई मेरा सोना नबी दिलदार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी शान भी तू मैया भी तू मेरा मदनी मिठड़ा यार शेर नहीं पढ़िया तवज्जो ना तालिबा पर्दे दे अंदर आशिक पर्दे दे बाहर बैठे अपने महबूब दे पास वेख वेख के गल करी आखिए सुना बई मेरा सोना नबी दिलदार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी शान भी तू मैया भी तू मेरा मदनी मिठड़ा यार भी तू दिलदार भी तू मेरा प्यार भी तू मैया भी तू मेरा यार भी तू नबी हंसे ते भुलिया खिलिया 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 ये तजद कद गुल फाहिलिया खुदा दो कहना पै गया मरहबा मुस्तफा शाबाश शाबाश ओ मेरा भाई हेलो ओ प्यारा भाई बड़ी खैर होवे जी में लख मारी आंख सारे का प्रोग्राम है तो बड़ा बढ़िया हाथ उठाओ अली वाला बोले हैदरी पर्दे दे अंदर आशिक पर्दे दे बाहर बैठे अपने महबूब दे पास वेख वेख के गल करी आखी आवाज करी दिखती है सुना बई मेरा सोना नबी दिलदार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी शान भी तू मैया भी तू मेरा मदनी मिठड़ा यार भी तू दिलदार भी तू मेरा प्यार भी तू मैया भी तू मेरा यार भी तू नबी हंसे ते भुलिया खिलिया नबी हंसे ते भुलिया खिलिया नबी हंसे ते भुलिया खिलिया जितना छट कद
لکھا ہے جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کام جب تک زندہ رہی سونے سے گھبراتی تھی شاید کیا خوب اس نے لکھ گیا لکھ دے نامار سکینہ کو تماچے ایسی تمغار نامار سکینہ کو تماچے ایسی تمغار احساس یتیمی بڑی سخت سزا ہے میں اس بیوی کی کہانی شروع کی تھی ہے جن کی عمر تھوڑی ہے کہ دکھ ڈھیر ہے میری محنت ہے کوئی ساتھ جب مسائل پڑھ دو شرما کے نہ رکھیں اپنے گھر ایک جنازہ کیا ہوئے نہ کبھی شرما کے روئے بولو اپنے ضمیر کی عدالت کھڑا ہو جا انصاف کا خلاف ہاتھ چلائے تے ذرا سوچ ایک وقت جس ایک گھر چوں 72 جنازے اٹھتے ہیں دو بیٹھ کرنے میں حسین بجلی کے دکھ سجا میرا Hit the
लगना त्राया 4 मिनट में और पढ़ गए तेरा तो मेरा नाम रोने वाला इमाम फरमाते इंशाअल्लाह मैं सजाद की जिंदगी उस दिन मुक जावे आज जब मेरी 4 साल दी भेड़ मिट्टी ते हाथ ला ले मैं क्या सकीना सकीना रो के आगे जी वसी मदीना सजादा दा मैं क्या सकीना क्या की करेगी रो के आगे सजाद मन दुआ इंशाअल्लाह तेरी भेड़ नु है बिस्तर मिल जाए बेबिया दी सजाद करबला को लेके शाम तक सजाद हर दिन तेरे को कोई ना कोई चीज मंगी मैं छोटी थी सजाद मेरे कन्ना को देख मैं जख्मी गया सजाद करबला को लेके शाम तक मैं तेरे को कोई चीज नहीं मंगी आज मांग लिया ऐसे गैरत मरीज नाथ रखा नस्ल अजीज आदम की रात रखा रो क्या मांग सकीना क्या मांगना चाहती बिराद पास देख के आली सजाद आज मांग ली को जा आज तू प्यो बन मैं ठीक सजाद सजाद करबला तो दुनिया तेरे नाल मैं अपनी सवारी ते आ मेरा बाबा हुसैन अपनी सवारी ते सजाद आज मांग ली को जा आज तू प्यो बन मैं थी बनती सजाद आज तू प्यो बन मैं थी बनती सजाद का बैठ कर बैठा सजाद आज तू प्यो बन मैं थी बनती ए बता ले के मैं आपने दोवें कराओ की तेरा होले होले आओ मेरी उजड़ी थी सकीना फिर नु प्यो समझ के गाले च बड़ी पा के आ दिए बाबा तेरा कातिल मेरे तोड़ ले या हुसैन बीबी आदि बाबा किथों दा कानून थी प्यो न रोए बीबी आदि सजाद दे वासा मदीने वास्ते होंदे आ मेरा बाबा हुसैन मैनू सोहणियां सोहणियां कहानियां सुणेदा बीबी आदि सजाद अज प्यो कोई नहीं अज तू प्यो बन के मैनू कहानी सुना मैं तेरे सीने ते सर रख के सामने दिया सजाद रो के दा बेन जल्दी कर मेरे सीने ते सर रख के कहानी सुना निकी दे बेन ने बिराद लफ्ज़ सीने ते सर रखाया सजाद कहानी शुरू की के रो के दा सकीना सुन कहानी एक बादशाह आई अपने मुल्क विच भेड़ा दे बिराद दे नाल दादा सोना पिया वसदा ओदी रही दे लिया जुल्म कमाया ओदे कोलों वतन छुड़ा छोड़िया 8 भिरावां दा भिरा 18 भिरावां दा भिरा आई 8 भिरा ले के वतन तो टुरिया ओदा एक भिरा ऐसा ही जेड़ा पूरी कायनात तो भारी आई भिरा दी झोली छोड़ी भिरा दे पास वे के लोग याद सजाद मैनू मेरी कहानियां ना सुना बीबी आदि सजाद दा मेरे बाबे दी कहानी अली दिया दिया राले और बीबी आदि सजाद मैनू मेरे बाबे दी कहानियां ना सुना बेटा मेरे बाबे हुसैन दी कहानी है दोवें भेड़ ते बिरा फसल गल्लां पे करन दे दरवाजा दिंदा हुन ते सिपाही आए अकल मार के दा सजाद कौन है जेड़ी रोगी है रात रात गई अकल मार के दा जालिमा कोई है के जेड़ी रोगी है सैयदा दा जालिमा मेरी छोटी जी भेड़ आदा सजाद जल्दी कर इनु वखरे जिंदा विच ले जाओ सिपाहियां दी दरखास्त देना सारी सारी रात सामने नहीं है सजाद ने रोना शुरू कीते भेड़ दी बिरा दे पासे निगाह पई है अकल मार के आली हरियाती होगी लोग क्यों है लोग दा सकीना तेनु पहले जो आदा होगा ज्यादा रुनी ना कर ए बाबे हुसैन के कातिल दा शहर है